کئی دن پہلے فارمی چکن کے خلاف بہت سی افواہیں گردش کر رہی تھی کہ چکن کے خوراک میں خنزیر کا گوشت استعمال ہو رہا ہے، جو کہ ایک قسم کا حرام ہے اور نقصان بھی دے سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے بیمار چکن کی تصاویر لے کر شیئر کرتے تھے اور لکھتے تھے کہ اس میں خفیہ قسم کی بیماری ہے جس کو کھانے سے آپ کو لگ سکتی ہے۔ حالانکہ یہ ساری باتیں بے بنیاد ہے۔ اگرچہ فارمی چکن کھانے کے بہت سے نقصانات ہیں جس کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ راز ٹی وی کے چینل میں آپ سب دوستوں کا ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ اب یہ جو فارمی چکن ہے اس کے نقصانات بہت سے ہیں، لیکن جو سب سے خطرناک ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے یہ جو فارمی چکن ہے یہ اپنا پورا وزن 56 دن میں مکمل کرتی ہے۔ اب جو پرانے زمانے کے چکن تھے جب وہ 56 دن کے ہو جاتے تھے تو وہ تقریباً 1 کلو کے قریب ہو جاتے تھے۔ پھر جینیٹک انجینئرنگ اور ہائبرڈائزیشن ٹیکنیک کے تھرو تھوڑی بہت ترقی ہوتی گئی، اور پھر جو فارمی چکن تھے اس زمانے کے بعد جب وہ 56 دن کے ہو جاتے تھے تو وہ تقریباً 2 کلو کے قریب ہو جاتے تھے، اور پھر اسی طرح جب مزید ترقی ہوتی گئی اور آج کل جو چکن ہیں جب وہ 56 دن کے ہو جاتے ہیں تو وہ تقریباً 4 کلو سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اور لوگ بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اب یہ جو وزن بڑھ گیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ گرم خوراک کی وجہ سے ہے، حالانکہ یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اب اگر یہی خوراک گھر والے چکن کو دیا جائے تو وہ مشکل سے 2 کلو تک آ جائے۔ یہ سب جینیٹک انجینئرنگ اور ہائبرڈائزیشن کے کمالات ہیں کہ چکن کے جین میں تبدیلی کرنے سے یہ سب اثرات پیدا ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو فارمی چکن جتنا زیادہ بڑا ہوگا اس میں اتنی زیادہ فیٹی ایسڈ پائے جاتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اب فیٹی ایسڈ کے مختلف قسم کے اقسام ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اومیگا 6 اور اومیگا 3 کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ انسان کے لیے بہت مفید ہے، لیکن ایک خاص تناسب سے۔ اب اگر ایک انسان اومیگا 6 اور اومیگا 3 کو ایک ہی تناسب سے کھا لے تو وہ صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، لیکن آج کل یہ تناسب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ لوگ اومیگا 6 کو 10 اور اومیگا 3 کو 1 کے تناسب سے لیتے ہیں، جو کہ بالکل بھی خطرناک ہے۔ آج کل کے ہوٹل میں لوگ باربیکیو اور فرائیڈ چکن کھاتے ہیں جس میں اومیگا 6 اور اومیگا 3 کی تناسب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جو کہ حد درجے تک خطرناک ہے، اور یہ مختلف قسم کی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کارڈیو واسکولر ڈیزیز جو کہ دل کی بیماریاں ہیں، اس کے علاوہ آٹو امیون ڈس آرڈر جس میں انسان کی امیون سسٹم خود ہی انسان کی مختلف جگہوں پر اٹیک کرتا ہے اور مختلف قسم کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے، جیسے کہ جوائنٹ ڈس آرڈر، اور مختلف قسم کی الرجی کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نیورولوجیکل ڈیزیز جب اومیگا 6 اور اومیگا 3 کے تناسب میں حد درجے تک فرق آ جائے تو یہ کینسر کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ حالانکہ اومیگا 6 انسان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، لیکن جب اس کو ایک خاص تناسب سے کھایا جائے۔ اب یہ اومیگا 6 مختلف قسم کے ویجیٹیبل آئل میں بھی پایا جاتا ہے، جیسے کہ کارن آئل، سن فلاور، سویا بین۔ اب اگر اومیگا 6 کو انسان نہ کھائے تو پھر بھی یہ مختلف قسم کی بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے، جیسے کہ برین فنکشن، ریڈیوس ہائی بلڈ پریشر اور بون ہیلتھ۔ اب بہت سارے لوگوں نے اومیگا 6 کی مقدار کو بہت زیادہ کم کیا ہے، جو کہ مختلف اقسام کی بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے۔ اومیگا 6 اور اومیگا 3 کو جب ایک خاص تناسب سے کھایا جائے تو پھر یہ نقصان دہ نہیں۔ اب اومیگا 3 مختلف اقسام کی چیزوں میں پایا جاتا ہے، جیسے کہ دہی، لسی، مختلف قسم کی سبزیاں، فش آئل وغیرہ وغیرہ۔ اب چونکہ یہ ریشو اومیگا 6 اور اومیگا 3 کی جو ریشو ہے یہ فارمی چکن میں بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہے۔ اب اگر ہم فارمی چکن کو کھائیں گے تو یہ پھر بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا ہم فارمی چکن کو کھانا چھوڑ دیں؟ جی بالکل نہیں۔ اگر کبھی بھی چکن کھانا ہوا تو اس کے ساتھ اومیگا 3 کے سورس والی چیزیں بھی کھا لینی چاہیے، جیسے کہ دہی، لسی، ٹماٹر، پیاز، فش وغیرہ وغیرہ۔ اگر چکن کو اکیلا کھایا جائے تو پھر یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ بیلنس ڈائٹ کا خیال رکھا جائے۔